الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا فآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اور اس پورے رکوع میں مصر کے اخلاقی انحطاط کا ایک منظر بیان فرمایا گیا کہ مصر کا معاشرہ جو ہے کس حد تک اخلاقی لحاظ سے گر چکا ہے. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثواش، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالم انسانوں کو فلاح نہیں دیتا. یہ بات جو ہے مصر کے اندر اور خاص کر مصر کے امراء طبقے کی خواتین کے اندر مشہور ہو گئی اور وہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. تو اس منظر کو جو ہے ان آیات میں بیان فرمایا گیا. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. مصر کے خواتین نے جو ہے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام کو پھسلانے لگی ہے، اس کی محبت جو ہے اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم اسے پوری گمراہی میں دیکھتے ہیں. جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے بارے میں جو ہے یہ سنا تو اس نے ان کو بلا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے ایک جو ہے گاؤں تکیے کی محفل منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اخرج علیہن، ان کے سامنے آ جاؤ. جب آپ سامنے آئے اور مصر کے امراء کی بیگمات نے آپ کے حسن کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. قطعن ایدیہن، اور کہیں کہ حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا باعزت فرشتہ ہے. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اس کے بارے میں تو مجھے ملامت کر رہی تھی، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی ہے. فاستعصم، یہ بچ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اگر یہ ایسا نہیں کرے گا جو میں اسے آرڈر دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل انسانوں میں سے ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل میرے لیے بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں جو ہے خدشہ ہے کہ میں اس بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی چالوں کو جو ہے دور کر دیا آپ سے. انه هو السميع العليم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر اہل اقتدار نے آپس میں یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام سچا انسان ہے، ہماری بیگمات، ہماری خواتین، عزیز مصر کی بیوی،
یہ جو ہے اس پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ تو اس کا توڑ یہی نکلتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ یہ ایک منظر ہے مصر کے اخلاقی انحطاط کا۔ اس انحطاط کو اگر ہم اپنے ملک کے اخلاقی انحطاط سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا اخلاقی انحطاط بھی بہت زوال پذیر ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ واضح کھلے انداز سے جو ہے قریانی اور فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس کو اپناتے چلی جا رہی ہے۔ خاص کر موبائل اور ٹی وی جو ہیں یہ ہمیں جو ہے ہر وقت جو ہے برائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم طرز عمل جو ہمارے سامنے ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔